آوازیں ان کے فلیٹ سے گھر سے آیا کرتی تھیں۔ آپ بالکل دیکھیں، ڈیفینس کے فلیٹ سے ماڈل حمیرہ اصغر علی کی لاش ملی تھی جو ناقابل شناخت تھی، جس کے بعد پولیس کی نفری جب وہاں پر پہنچی اور پتہ چلا کہ یہ ایک معروف ماڈل کی لاش ہے تو اس کو ایک ہائی پروفائل کیس قرار دیا گیا اور لاش کو فوری طور پر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے بعد کیمیکل ایگزامن کے لیے اس کے اعضاء بھی محفوظ کر لیے گئے۔ ایس ایس پی سعود محظور علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے جانیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے، آپ اس کیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی مرڈر ہے، طبعی موت ہے، کسی چیز کا ریئیکشن ہے، کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی ایک فلیٹ سے ملی ہے جو کہ ایک خاتون حمیرہ اصغر علی کی ہے، تو ہم نے فردر اس کی جو ہے لیگل پروسیڈنگز کے لیے ڈیڈ باڈی بھجوائی ہے، اور یہ تو ایکسپرٹ اوپینین جب آئے گا تب یہ ڈٹرمن ہو سکے گا کہ کیا کوئی وائلنس ہوئی ہے یا کوئی اور ایسی چیز کھانے کی وجہ سے جو ہوئی ہے۔ تو لائکلی کوئی جب انسیڈنٹ جب پلیس آف اکرنس پہ جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسا وائلنس کا ایلیمنٹ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسے شواہد موصول ہوئے جس میں یہ پتہ چل سکے کہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بات ہے۔ فردر جب شواہد موصول ہوں گے، پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہوگی اور فردر کوئی ایسی بات سامنے آئی تو پھر ڈٹرمن کیا جا سکے گا کہ یہ کیا طبعی موت ہے یا جو ہے۔ کتنے کمروں کا یہ فلیٹ تھا اور کب سے رہ رہی تھی؟ 2018 سے وہاں پہ رہائش پذیر تھی اور ان کے تھوڑے رینٹل ایشوز بھی چل رہے تھے اپنے مالک مکان کے ساتھ، اور یہ جو ہے وہ 2 کمروں کا فلیٹ ہے جس میں جو ہے بالکل اکیلی رہتی تھی؟ جی، یہ بالکل اکیلی رہتی تھیں، اور ایسے جو پڑوسی انہوں نے بھی یہ انفارمیشن دی کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی اور ساتھ رہائش نہیں ہے۔ اس کی اپنی فیملیز سے بھی ایشو چل رہے تھے؟ جی، فیملیز سے جب رابطہ کیا گیا تو فیملی نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارا ان سے تقریباً 1.5 سے 2 سال سے جو ہے وہ ہم رابطے میں نہیں ہیں، اور انہوں نے ڈیڈ باڈی لینے سے بھی فی الحال وہ ریلیکٹنٹ تھے، تو ہم نے ان کو بڑی کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ آپ آئیں اور باڈی آ کے ریسیو کریں، تو ابھی ہم نے باڈی فی الحال سر تھانے میں رکھوائی ہے، تب تک کوئی ان کا لواحقین میں سے کوئی رابطہ نہیں کرتا۔ بالکل، اس وقت ایس ڈی پی او اورنگزیب خٹک ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس وقت کرائم سین پر پہنچے تھے، ہم اس سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا کرائم سین کو ڈسکرائب کریں، کیا صورتحال تھی؟ 3 کمروں کا یہ فلیٹ ہے، اور جس طرح بے ترتیبی نہیں تھی اس میں، ترتیب وائز تھی سب چیزیں۔ بیڈ روم تھا اس کا، بہترین جو سیٹ ہوتا ہے اس طرح، تو اس کا کچن وغیرہ سب چیزیں نارملی تھی، مطلب کہیں پر بھی کوئی مزاحمت ٹائپ کے آثار نہیں ملے؟ اور باڈی ایک، آپ اتنے سینئر افسر ہیں، آپ نے سینکڑوں ایسے کیسز دیکھے ہیں، بلکہ شاید زیادہ ہی دیکھے ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ باڈی کتنی پرانی ہوگی، ایک رفلی آئیڈیا؟ موسٹ پرابلی جو اندر فلیٹ کی کنڈیشن تھی 15 سے 20 ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنا ہو۔ ایسا نہیں لگتا کہ اس سے بھی زیادہ پرانی ہو، کیونکہ ہاتھ الگ پڑا باڈی کے پاس، اتنا تو پرانی لاش اتنی تو نہیں ہوتی؟ لیکن کیونکہ وہ ویسٹ اوپن ہے، ہوادار ایک فلیٹ ہے، تو جو اس کی بدبو سے بھی کافی لوگوں نے کہا کہ بدبو آ رہی تھی، لیکن اس طرح وہ نہیں، انہوں نے اس کو چیک کیا کہ آیا ہو سکتا ہے کسی جانور مرا اور اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ لیکن اب جو میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ موسٹ پرابلی 15 سے 20 ہو گیا، اس سے شاید زیادہ ہو۔ آپ بالکل دیکھیں، یہ سینئر پولیس آفیسر ہیں اورنگزیب خٹک جو ایس ڈی پی او ہیں یہاں پر گزری اور دیگر جو تھانوں کے معاملہ جات یہ دیکھتے ہیں، جبکہ ایس ایس پی ساؤتھ نے بھی یہ بتایا کہ جب وہ کرائم سین پر پہنچے تو وہاں پر سوختہ حالت میں لاش موجود تھی۔ جو سینئر افسران ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بظاہر کوئی مرڈر جیسے آثار نظر نہیں آتے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ موت طبعی بھی نہیں تھی، تو یہ موت آخر کیسے واقع ہوئی، اس حوالے سے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔